سے سوال پوچھا ہے ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر سنی قادری رضوی نیٹورک کو سبسکرائب کریں۔ امام صاحب آپ بچوں کو اور لڑکوں کو اور لڑکیوں کو پڑھاتے ہیں اور شہر میں کوئی ایسا جو ہے مرکز اور ادارہ نہیں ہے جہاں پر صحیح تعلیم ہو، مخارج وغیرہ، تجوید وغیرہ اور اردو پڑھنا لکھنا سکھاتے ہیں، دوسری کوئی جگہ نہیں ہے، تو یہ پڑھانا کیسا ہے؟ کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ مسلک اعلی حضرت میں ایسا نہیں ہے۔ جناب محترم، یاد رہے کہ بلا شبہ لڑکیوں کو لکھنا سکھانا یہ ممنوع ہے، یہ منع ہے، اور اس کی ممانعت میں جو روایت ہے وہ درجہ حسن تک پہنچتی ہے، اور مجدد اسلام سیدنا اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی ممانعت فرمائی ہے حدیث کریمہ کی روشنی میں۔ مگر یاد رہے کہ یہ کراہت تنزیہی کی حد تک ہے، اور معاملہ یہاں پر یہ ہے کہ اس کی وجہ ہے، علت ہے، یعنی منع کی علت یہ ہے فتنہ اور فساد، کہ لڑکیوں کو تحریر لکھنا سکھائیں گے تو اس تحریر کے ذریعہ فتنہ اور فساد کی وہ کسی کو خط لکھے، معاشقہ کا مسئلہ ہو، اس طرح کی باتیں کچھ آ جائیں، تو ان سارے فتنوں اور فساد کی وجہ سے ممانعت کی وہ علت ہے۔ مگر اس دور میں چونکہ وہ علت جو ہے موجود نہیں ہے، بلکہ اسی پر منحصر نہیں ہے، بلکہ اب اس کے علاوہ بہت ساری دوسری چیزیں آ گئیں کہ تحریر وغیرہ کا مسئلہ وہاں پر کوئی رہ ہی نہیں گیا۔ اب موبائل ہاتھ میں ہے اور ہر کوئی موبائل چلانا جانتا ہے، اور پہلے دیکھیے عورتوں کو جو ہے بالا خانے پہ رکھنے سے منع کیا گیا تھا، لیکن اب تو بالا خانے ہی پر عورتیں محفوظ رہتی ہیں، نیچے والے حصے میں عورتیں محفوظ نہیں رہتی ہیں۔ تو حالات و زمانے کے تحت کچھ مسائل ہوتے ہیں کہ جس دور میں جیسے حالات ہوتے ہیں اس اعتبار سے حکم ہوتا ہے، حالات بدلتے ہیں تو حکم جو ہے بدل جاتا ہے، اگر حالات نہ بدلیں تو اصل حکم وہی ہے۔ تو اب اس دور میں لکھنے پڑھنے کا مسئلہ ایسا ہو، لکھنے وغیرہ کا مسئلہ ایسا ہو گیا کہ وہ جو ہے فتنہ اور فساد اسی پر کچھ منحصر نہیں ہے، اور وہ کوئی اب وہ علت جو ہے پائی نہیں جاتی ہے، اس لیے جو ہے لکھنا پڑھنا اب تو سکھایا جاتا ہے، یہ ایک عام چیز ہو چکی ہے۔ البتہ یہ کہ پڑھنا لکھنا سکھا سکتے ہیں اور بتا سکتے ہیں، اور قرآن مقدس کو مخارج اور تجوید کے ساتھ پڑھانا یہ ضروری بھی ہے۔ البتہ یہ ہے کہ لڑکیاں اگر بڑی ہو چکی ہیں اور لڑکے بھی بڑے ہو چکے ہیں، اور بالخصوص اس پرفتن دور میں اگر لڑکے لڑکیاں 7-8 سال کی ہی ہو گئی ہوں تو انہیں ایک ساتھ بٹھا کر کے پڑھانا یہ صحیح نہیں ہے۔ ہاں البتہ اگر وہ پڑھانا چاہیں تو دونوں کو الگ الگ پڑھائیں، لیکن اگر لڑکیاں 9 سال سے 10 سال کی ہو چکی ہیں تو انہیں پردے کے ساتھ پڑھائیں، اور اس بات کو جو ہے گارنٹی کر لیں کہ فتنہ اور فساد کا کوئی شائبہ وہاں پر نہ ہو۔ اگر ان سارے انتظامات کے ساتھ وہ تعلیم دیتے ہیں تو تعلیم کی اجازت ہوگی، کیونکہ جو ہے سیکھنا سکھانا یہ ضروری بھی ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ۔ البتہ یہ ہے کہ بہرحال یہ چیز قابل غور اور توجہ ہے کہ لڑکیوں کو اور عورتوں کو دین کی تعلیم دینا، اپنے دین کی شریعت کی، یہ ان کے باپ پر، ماں پر، بیٹوں پر، بھائیوں پر، شوہروں پر لازم ہے۔ مگر یہ ہے کہ اگر احتیاط قائم ہو ایسی جگہ پر کہ جہاں فتنے اور فساد کا وقوع بالکل ظن غالب کی حد تک نہ ہو، یقین ہو کہ فتنہ اور فساد نہیں ہوگا، اور پردے کا ایسا اہتمام ہو کہ بالکل کسی طریقے کا کوئی معاملہ نہ ہونے پائے، تو اس صورت کے ساتھ جو ہے اب علماء نے اس کی اجازت دی ہے۔ اس بات کا خیال رکھیں، مسلک اعلی حضرت امامانیت کی جو علت ہے اس کو ملحوظ نظر رکھیں۔ اگر وہ علت پائی گئی تو بلا شبہ یہ ناجائز و حرام ہوگا، اور اگر وہ علت نہیں موجود ہے تو رخصت و اجازت ہوگی۔ ہذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔